برف کی شہزادی اور لالچی کسان، ایک سبق آموز کہانی۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک سرسبز و شاداب جنگل تھا جہاں پرندے خوشی سے چہچہاتے اور درختوں کی شاخیں ہلکی ہوا میں جھولتی تھی۔ اسی جنگل کے کنارے ایک کسان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک محنتی مگر بے حد لالچی آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی فکر میں رہتا اور کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی بھوکا اس کے دروازے پر آتا تو وہ اسے جھڑک کر بھگا دیتا۔ اس کا ماننا تھا کہ جو کچھ میں کماتا ہوں وہ صرف میرا ہے اور میں کسی کے ساتھ اسے بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی جنگل میں ایک خوبصورت اور مہربان شہزادی رہتی تھی جسے سب برف کی پری سنو وائٹ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ نرم دل اور محبت کرنے والی تھی۔ اگر کسی کو پریشانی ہوتی تو وہ فوراً اس کی مدد کرتی۔ جانور بھی اس سے محبت کرتے اور اس کے ارد گرد خوشی سے کھیلتے رہتے۔ ایک دن علی کو خبر ملی کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک جادوئی درخت ہے جس پر چمکدار سنہری سیب لگتے ہیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھیں۔ اگر مجھے یہ سیب مل جائیں تو میں بہت امیر ہو جاؤں گا، اس نے سوچا اور فوراً جنگل کی طرف چل دیا۔ وہ کافی دیر تک درختوں کے بیچ بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ گیا جہاں واقعی ایک بڑا شاندار درخت کھڑا تھا۔ درخت کی شاخوں پر سنہری سیب جگمگا رہے تھے۔ علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دوڑ کر درخت کے قریب پہنچا اور جلدی سے سیب توڑنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پہلا سیب توڑا، اچانک ایک میٹھی مگر سنجیدہ آواز آئی، رکو، لالچ اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ سب خاص ہیں، انہیں کسی کے ساتھ بانٹو گے تو یہ تمہیں خوشی دیں گے۔ علی نے مڑ کر دیکھا تو وہاں سنو وائٹ کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر علی نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور ہنستے ہوئے بولا، خوشی کسی کے ساتھ بانٹنے میں نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے میں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے ایک سیب کھانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی سیب اس کے ہاتھ میں آیا وہ سخت پتھر میں بدل گیا۔ علی حیرت سے پتھر کو دیکھنے لگا۔ اس نے دوسرا سیب توڑا مگر وہ بھی پتھر میں بدل گیا۔ وہ جتنے سیب توڑتا وہ سب پتھر بنتے گئے۔ سنو وائٹ نے نرمی سے کہا، یہ درخت عام نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دوسروں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ لالچی لوگوں کے لیے ان کے پھل کسی کام کے نہیں۔ علی کو غصہ آ گیا، یہ سب فضول باتیں ہیں، مجھے میرے سنہری سیب دو۔ وہ زور سے چلایا، مگر جیسے ہی اس نے درخت کو زور سے جھنجھوڑا، اچانک ایک تیز ہوا چلی اور پورا درخت غائب ہو گیا۔ علی کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ وہ حیرت اور مایوسی کے عالم میں زمین پر بیٹھ گیا۔ سنو وائٹ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، اگر تم نے کسی کے ساتھ بانٹنے کی نیت کی ہوتی تو شاید یہ سیب تمہارے لیے سونے میں بدل جاتے۔ علی جنگل سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک بھوکے شخص کو دیکھا۔ وہ ایک بوڑھا فقیر تھا جو کمزوری کے مارے بالکل بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ علی پہلے تو اسے نظر انداز کرنے لگا، مگر پھر سنو وائٹ کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر فقیر کو دے دیا۔ جیسے ہی بوڑھے شخص نے وہ روٹی لی، علی نے اپنے دل میں ایک عجیب سے خوشی محسوس کی۔ وہ حیران ہوا کہ پہلی بار کسی کو کچھ دینے سے اسے اندرونی سکون ملا تھا۔ فقیر نے مسکرا کر اسے دعا دی، بیٹا، جو دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے وہی سچ میں امیر ہوتا ہے۔ یہ سن کر علی کے دل میں ایک نئی روشنی جاگی۔ اس دن کے بعد وہ بدل گیا۔ اب وہ جنگل کے دوسرے کسانوں کی مدد کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ اسی جگہ گیا جہاں وہ جادوئی درخت کھڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ درخت واپس اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور اس پر پھر سے چمکدار سنہری پھل لگے ہوئے تھے۔ مگر اس بار علی نے سیب توڑنے کے بجائے درخت کے پاس بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے والا اور مہربان بنانا۔
اسی لمحے درخت سے ایک سیب خود بخود نیچے گرا۔ علی نے وہ سیب اٹھایا اور حیران رہ گیا کہ یہ واقعی سونے میں بدل چکا تھا۔ دور کھڑی سنو وائٹ مسکرا کر بولی، سچی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے، نہ کہ صرف جمع کرنے میں۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں غائب ہو گئی۔ علی نے اس دن سے ہمیشہ کے لیے سخاوت اور مہربانی کو اپنا لیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ کبھی بھی خوشی نہیں دیتا، بلکہ سخاوت اور نیکی ہی اصل دولت ہے۔ جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے، قدرت بھی اسے انعام دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی عادت اپناؤ، کیونکہ یہی اصل خوشحالی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔